أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. آج کا خطبہ بھی گزشتہ خطبے کے تسلسل میں ہی ہے، یعنی نماز کا مضمون. پہلے خیال تھا کہ دوسرا مضمون شروع کروں گا، لیکن پھر غور کرنے سے احساس ہوا کہ آج بھی یہی جاری رکھا جائے. کچھ اقتباسات پیچھے رہ گئے تھے جو پیش کرنے ضروری ہیں. یہ نماز کا حکم بھی ایک ایسا حکم ہے جو ایک بنیادی حکم ہے اور ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم میں اس کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید کی ابتدا میں سورہ بقرہ میں ایمان بالغیب کے بعد جو دوسرا اہم حکم ہے وہ نماز کے قیام کا ہے، بلکہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں بھی ایاک نعبد کہہ کر عبادت کی دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ توفیق دیتا رہے، اور تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ توفیق دیتا رہے کہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں اور اس عہد پر قائم رہیں جو ایک مومن مسلمان کا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے والے بنے جو ایک انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عام حکم پر بہت زور دیا ہے. فرمایا نماز دین کا ستون ہے، پس عمارتوں کی مضبوطی ستونوں سے ہی قائم ہوتی ہے. پس جن
نمازوں کے ستونوں پر ہمارا دین قائم ہے، اس کی حفاظت انتہائی اہم ہے، ورنہ دین میں دراڑیں پڑنے کا خدشہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نمازوں کے بارے میں ارشادات بھی قرآن کریم اور احادیث کی وضاحت کرتے ہوئے اس وضاحت سے ہمارے سامنے آئے ہیں، جن کا پڑھنا اور سننا ہر احمدی کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ان کو پڑھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس انسان کامل کے شاگرد کامل کے علم کلام کی حسن و خوبی کیا ہے۔ لہذا ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیز گزشتہ خطبے کے بعد مجھے کسی نے اس اہم مضمون پر ابھی اور توجہ دلانے کی طرف بھی لکھا۔ پھر UK کے سیکرٹری تربیت کی رپورٹ، اسی طرح امریکہ کی صدر لجنہ نے بھی جو رپورٹ دی، اس سے جو حقائق سامنے آئے، اس سے قابل فکر صورتحال کی تصویر ابھری ہے۔ UK یا امریکہ کے ذکر سے یہ نہ سمجھیں کہ باقی جگہ جو دوسرے ملک ہیں وہاں مکمل طور پر اس پر عمل ہو رہا ہے اور بڑا اعلیٰ معیار ہے۔ وہ اعلیٰ معیار جو ہمارا مطمع نظر ہیں اور ہونا چاہیے، وہ ابھی کہیں کی رپورٹس میں بھی نہیں نظر آتا، اور بہت کوشش کی ضرورت ہے اس سلسلے میں۔ بعض عہدیداران آنکھیں بند کر کے رپورٹ جو جتنی بھی آتی ہے اس پر خوش فہمی کا اظہار کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، وہ ایسی بنیادی بات ہے جس پہ ہمیں کسی بھی قسم کی خوش فہمی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر احمد، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتا ہے، 100% اس بات پر قائم ہو کہ وہ نمازوں کے قیام کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال ان وجوہات کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج پھر آیات اور احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں نمازوں کے بارے میں توجہ دلاؤں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک اہم اور بنیادی رکن ہے جس پر ہر احمدی کو 100% عمل کرنا چاہیے، ورنہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ایمان کی عمارتوں میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ آج جب ہم خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر شکر کے جذبات سے لبریز ہیں اور خوشی منا رہے ہیں، اس سب سے اہم دین کے رکن کی طرف خاص طور پر ہر احمدی کی توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ خلافت کا وعدہ ان ایمان والوں کے ساتھ ہے جو نمازوں کے قیام کی طرف توجہ دینے والے ہیں۔ بس اگر حقیقی رنگ میں خلافت کے انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے تاکہ اس انعام سے ہمیشہ فیض پاتے رہیں، تو اپنی نمازوں کے قیام کی طرف خاص توجہ دینا ہر احمدی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بس دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ہر احمدی اپنے جائزے لے کہ کیا ہم اپنی نمازوں کی حفاظت اس کا حق ادا کرتے ہوئے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی نمازوں کے وہ معیار حاصل کر لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مقابلے پر جس کو بھی تم کھڑا کرو کہ وہ تمہاری ضروریات پوری کر دے، وہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کہتا ہے کہ تمہارے معبود تو نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہاری ضروریات پوری کر سکتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک سے بھی انکار کر دیں گے۔ اگر کوئی مالک کل ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور بندے اس کے محتاج ہیں۔ یہ ساری باتیں بندوں کو اس طرح توجہ دلانے والی ہونی چاہیے کہ اس خدا کے آگے جھکیں جو مالک کائنات ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہوشیار کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے جو اپنے رب سے غیب میں بھی ڈرتے ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر ان نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنے نفسوں کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ نمازوں میں سستیاں کرنی شروع کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر ایک نے اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے، کوئی قریبی بھی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ قریبی کیوں نہ ہو، پھر ایمان بالغیب اور نماز کا ذکر، اور نفس کی پاکیزگی کا ذکر، اور پھر یہ کہ آخری ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ یہ سب باتیں ہم کمزوروں کو توجہ دلانے کے لیے ہیں کہ آخرت کا خوف ہمیشہ تمہارے سامنے رہے، اور جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر نفس کی پاکیزگی کی طرف بھی خیال رہے گا، اور نفس کی پاکیزگی کے لیے سب سے اہم ذریعہ قیام نماز ہے، اور یہ نماز کا قیام کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کا غیب پر بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے ہی تقویٰ کے معیار بھی اونچے ہوتے ہیں۔ بس ہر احمدی کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف منہ سے کہہ دینا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور آخری زمانے میں آنے والے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، یہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، ایسا خوف جو ایک قریبی تعلق والے کو دوسرے کا ہوتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو اس سے پھر محبت میں اضافہ ہوگا، اور جب محبت میں اضافہ ہوگا تو یہ خوف مزید بڑھے گا، اور اس کی وجہ سے نیک اعمال سرزد ہوں گے، ان کے کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، نمازوں میں باقاعدگی کی طرف توجہ پیدا ہوگی، نمازوں کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، ورنہ جو بیعت ہے، نری بیعت جو ہے، وہ بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ایک روایت میں آتا ہے، یونس کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات کا محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل
فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ میرے بندے کی نماز کو دیکھو کہ کیا اس نے اسے مکمل طور پر ادا کیا تھا یا نامکمل چھوڑ دیا۔ پس اگر اس کی نماز مکمل ہوگی تو اس کے نامہ اعمال میں مکمل نماز لکھی جائے گی، اور اگر اس نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو فرمائے گا دیکھیں کیا میرے بندے نے کوئی نفلی عبادت کی ہوئی ہے۔ پس اگر اس نے کوئی نفلی عبادت کی ہوگی تو فرمائے گا کہ میرے بندے کی فرض نماز میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اس کے نفل سے پوری کر دو۔ پھر تمام اعمال کا اسی طرح مواخذہ کیا جائے گا۔ پس جب مرنے کے بعد سب سے پہلا امتحان جو ہے جس سے گزرنا ہے ایک انسان کو، وہ نماز ہے، تو کس قدر اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ مہربان بھی اپنے بندے پر فرمایا کہ بندے کے نفل دیکھو، اگر اس کے نفل ہیں تو اس کے فرضوں کے پلڑے میں ڈال دو تاکہ فرضوں کی کمی پوری ہو جائے۔ بس صرف نمازوں کی ادائیگی نہیں، بلکہ انسان جو کہ کمزور واقع ہوا ہے اسے یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے فرض صحیح حق کے ساتھ ادا نہ ہوئے ہوں، تو کوشش کر کے نفل بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک مومن کا اعلیٰ معیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے والا بنے، اپنے پیارے خدا کو جس کے بے شمار احسانات اور انعامات ہیں ان کا شکر ادا کرے۔ ہم احمدی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر ہم ایک جماعت ہیں، ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ ہم ایک ہاتھ پر اٹھنے بیٹھنے کے نظارے دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے ہماری، تو جو سب سے زیادہ تنظیم پیدا کرنے والی چیز ہے اس کا ہمیں کس قدر خیال رکھنا چاہیے، اور پھر اس دنیا میں نہیں صرف بلکہ آخرت میں بھی اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو جائزہ ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ بس ایک احمدی مسلمان صرف اپنی فرض نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ نوافل بھی ادا کرتا ہے تاکہ کمزوریوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے نظر آتے رہیں، اس کی رحمت کی نظر پڑتی رہے، اور یہی غیب میں ڈرنا ہے۔ نوافل ادا کرتے ہوئے تو بالکل علیحدگی میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ایک احمدی مسلمان کی ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی اہمیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز معاف فرما دی جاوے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں۔ آج کل کے بھی کاروباری یہی بات بہانے کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں نماز فرما دی جائے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں۔ مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کو کوئی اعتماد نہیں ہوتا کہ صاف ہیں کہ نہیں، اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے۔ دو بہانے ہیں، ایک کیونکہ جانور پالنے والے ہیں اس لیے پتہ نہیں کپڑے صاف بھی ہیں کہ نہیں، اور نماز کے لیے حکم ہے کہ صاف کپڑے پہنو، اور دوسرے کاروبار بھی ہے۔ دونوں صورتوں کی وجہ سے وقت نہیں ملتا۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو جب نماز نہیں تو ہے ہی کیا، وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا،
اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا، کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا، اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدے میں گر جانا، اس سے اپنی حاجات کا مانگنا، یہی نماز ہے۔ ایک سائل کی طرح کبھی اس مصول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے، یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے، اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو جنبش دلانا، پھر اس سے مانگنا۔ پس جب دین میں یہ نہیں، پس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے؟ انسان ہر وقت محتاج ہے، اس سے اس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اس کے فضل کا اسی سے خواستگار ہو، کیونکہ اس کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اے خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہو جائیں اور تیری رضا پر کاربند ہو کر تجھے راضی کر لیں۔ خدا تعالیٰ کی محبت، اسی کا خوف، اسی کی یاد دل میں لگا رہنے کا نام نماز ہے، اور یہی دین ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے، اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا؟ وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا۔ یہ تو دین ہرگز نہیں، یہ سیرت کفار ہے، بلکہ جو دم غافل وہ دم کافر والی بات ہے۔ بالکل دم کافر والی بات بالکل راست اور صحیح ہے۔ بس نماز مومن کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کا خیال رکھنا، اس میں باقاعدگی رکھنا، یہی وہ باتیں ہیں جو ایک مومن اور غیر مومن میں فرق کرنے والی۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عبادت نہیں تو جانور اور انسان میں کیا فرق ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں غیر مومنوں کی برائیوں کا جہاں ذکر فرماتا ہے، وہاں مومنوں کو ان کمزوریوں سے پاک اس لیے قرار دیتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ ہاں، نماز پڑھنے والوں کا معاملہ الگ ہے، وہ لوگ جو اپنی نماز پر دوام اختیار کرنے والے ہیں۔ پہلے ان کا ذکر ہوا جن میں برائیاں ہیں، اس کے بعد فرمایا جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو مومن ہیں اور اس میں باقاعدگی اختیار کرنے والے ہیں، ان کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے۔ دنیاوی کاموں کے جو حرج ہیں ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتے، اور پھر اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی یہ لوگ ہیں، یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بس حقیقی نمازیوں کی یہی نشانی ہے کہ ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والے بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے بھی ہوں۔ بس نمازیں بھی خدا تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے جو حقیقی نمازیں ہوں۔ بعض بڑی باقاعدگی سے نمازیں پڑھنے والے ہیں مسلمانوں میں، لیکن ماحول ان سے پناہ مانگتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بھی نشاندہی فرما دی کہ نمازیں بہت ضروری ہیں، لیکن وہ نمازیں پڑھو جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی ہوں، صرف دکھاوے کی نمازیں نہ ہوں، ایسی نمازیں نہ ہوں جن پر دنیاوی کام حاوی ہو جائیں، بلکہ نمازیں ہر دنیاوی کام پر مقدم ہوں، اور پھر ان میں باقاعدگی بھی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوں، جس کا اثر جو ہے ان نمازوں کا پھر ان کا جو معاشرہ ہے مومنین کا،
ان کے جو تعلقات ہیں اس ماحول میں، اس میں بھی نظر آتے ہیں. اور پھر یہ بھی دل میں خیال نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ بڑا نمازی ہے. بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا خواہش ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں. تو یہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر اس زمانے میں اس حقیقی اسلام سے آشنا ہوئے، اس حقیقی اسلام کو سمجھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ نے خالص صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تعلیم اتاری. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ پس ان نماز پڑھنے والوں پر ہلاکت ہو جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں. تین چیزیں ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ہیں، ہلاکت ان نمازوں پر، نماز پڑھنے والوں پر ہو جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور غافل بھی رہتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں. بس ان آیات سے صاف ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نمازیں خدا کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے زیر اثر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان میں اخلاقی برائیاں بھی ہیں، اس کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے. نماز پڑھنے والے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، وہ اپنی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرے. ان آیات میں ایک انذار بھی ہے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. صحابہ تو ایسے نہیں تھے جو ان کی نمازیں ایسی تھیں جس میں غفلت تھی، یا جن کے اخلاق ایسے نہیں تھے جو ایک صحیح حقیقی مومن کے ہونے چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر دیکھیں تو منافقین تھے جو دھوکہ دینے والے تھے، جن کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ یعنی جب وہ نماز کے لیے جانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان میں اخلاقی برائیاں بھی ہیں. یا پھر اس آخری زمانے کے مسلمانوں کی حالت بیان ہے کہ جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، یعنی اس زمانے کے لوگوں کی مساجد بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. بس یہ ہدایت سے خالی مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازیں ان پر لعنت بن جاتی ہیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ آخرین کے اس گروہ میں شامل ہیں جس کا عظیم رسول اور مزکی اعظم نے اپنے زمانے کے ساتھ جس کی خبر دی تھی، زمانے کے ساتھ ملنے کی خبر دی تھی، جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ پہلوں سے ملے ہوئے ہیں. بس اتنے بڑے انعام کے بعد ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی نمازوں میں کبھی سستی نہ آنے دیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کبھی کمی نہ آنے دیں. اپنا پہلو ہر وقت ان باتوں سے بچا کر رکھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انذار فرمایا ہے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور احسان سے ان لوگوں سے علیحدہ کر دیا جن کی مسجدیں ہدایت سے خالی ہیں،
تو پھر کس قدر شکر گزاری کے جذبات سے ہمیں خالص ہو کر اس خدا کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مزید انعامات کے وارث بنیں۔ بس ہماری نمازیں باقاعدہ اور خالص خدا تعالیٰ کی خاطر ہوں گی تو ہم اس انظاری صورت سے بہت خوف کا مقام ہے، ہم میں سے کسی ایک میں بھی ایسی سستی نہ ہو جو اسے دین سے دور لے جائے، خدا سے دور لے جائے۔ بس خدا کے قرب کو پانے کے لیے خالص ہو کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر ایک خاص فکر سے چلنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نمازوں کی ادائیگی میں ایک خاص فکر کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مفہوم لا الہ الا اللہ کے بعد نماز کی طرف توجہ کرو، جس کی پابندی کے واسطے بار بار قرآن شریف میں تاکید کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے یہ فرمایا گیا ہے کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے واسطے جو کہ نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ سو سمجھنا چاہیے کہ نماز ایک سوال ہے جو کہ انسان جدائی کے وقت درد اور حرکت کے ساتھ اپنے خدا کے حضور کرتا ہے کہ اس کو لقاء اور وصال ہو، کیونکہ جب تک خدا کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ خود وصال عطا نہ کرے کوئی وصال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی جب تک وہ خود اپنا آپ کو خود کسی سے بندے کو سے نہ ملائے یا اپنے راستے نہ کھولے ملنے کے، کوئی بندہ خدا تعالیٰ کو نہیں مل سکتا۔ طرح طرح کے توق اور قسم قسم کی زنجیریں انسان کی گردن پر پڑے ہوتے ہیں، اور وہ بے تیرا چاہتا ہے کہ دور ہو جاویں، پر وہ دور نہیں ہوتے، باوجود اس خواہش کے کہ وہ پاک ہو جاوے۔ نفس لوامہ کی لغزشیں ہو ہی جاتی ہیں۔ گناہوں سے پاک کرنا خدا کا کام ہے، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں جو زور کے ساتھ تمہیں پاک کر دے۔ پاک جذبات کے پیدا کرنے کے واسطے خدا تعالیٰ نے نماز رکھی ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایک دعا جو درد، سوزش اور حرکت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے خدا تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے تاکہ یہ بد خیالات اور برے ارادے دفع ہو جائیں اور پاک محبت اور پاک تعلق حاصل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے احکام کے ماتحت چلنا نصیب ہو۔ صلات کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ سوزش اور جلن اور رقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تڑپ کے ساتھ ہمیں اپنی نمازوں میں خوبصورتی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے مقابلے میں ہر قسم کے دنیاوی لالچ اور شغل سے ہم بچنے والے ہوں، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہ ہی ہم اپنی کوشش سے دنیاوی لالچوں اور شغلوں سے بچ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اپنی کوشش سے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم کسی طرح خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں اپنی کوشش سے، مگر صرف ایک ذریعہ ہے جو نماز کا ذریعہ ہے۔ بس اگر ان لوگوں میں شمار ہونا ہے جو خدا کا قرب پانے والے لوگ ہیں تو پھر نمازوں میں باقاعدگی اور بغیر ریا کے، بغیر دکھاوے کے ان کی ادائیگی کی ضرورت ہے، اور یہی چیز ہمیں دوسروں سے ممتاز کرنے والی ہوگی، اور یہی چیز ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنوں کی
بہت سی خصوصیات ان آیات کے بعد بیان فرمائی ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہی ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کے ہو کر عاجزی دکھاتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں۔ بس کامیابی کی پہلی سیڑھی دنیا و آخرت کے افضال سے فیضیاب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی نمازیں خالص اللہ کے لیے پڑھیں، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس کی محبت میں بڑھنا، اس کے انعامات اور اس کی رضا کے رسول کے لیے یہ نمازیں پڑھی جائیں، اور یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصود ہے، اور جس کو یہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اول مرتبہ مومن کے روحانی وجود کا وہ خشوع اور رقت اور سوز و گداز کی حالت ہے جو نماز اور یاد الہی میں مومن کو میسر آتی ہے، یعنی گدازش اور رقت اور فروتنی اور عجز و نیاز اور روح کا انکسار اور ایک تڑپ اور قلق اور تپش اور اپنے اندر پیدا کرنا اور ایک خوف کی حالت اپنے پر وارد کر کے خدائے عز و جل کی طرف دل کو جھکانا، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ مومن مراد پا گئے جو اپنی نماز میں اور ہر ایک طور کی یاد الہی میں فروتنی اور عز و نیاز اختیار کرتے ہیں اور رقت اور سوز و گداز اور قلق اور کرب اور دلی جوش سے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ خشوع کی حالت جس کی تعریف کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے، روحانی وجود کی تیاری کے لیے پہلا مرتبہ ہے، یا یوں کہو کہ وہ پہلا تخم ہے جو عبودیت کی زمین میں بویا جاتا ہے۔ یعنی روحانی وجود کی تیاری کے لیے پہلا مرتبہ یہ ہے، یا وہ ایسا بیج ہے جو ایک بندے کی صحیح عابد بننے کے لیے اس زمین میں بویا جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نماز جو کہ 5 وقت ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ نماز کے معنی ٹکریں مار لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کرے کہ روح پگھل کر خوفناک حالت میں آستانہ الوہیت پر گر پڑے، جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رقت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے اور تضرع سے دعا مانگے کہ شوخی اور گناہ جو اندر نفس میں ہیں وہ دور ہوں۔ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے، اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گرا ہے اور نفس امارہ کی شوخی کم ہو گئی ہے، جیسے اژدہا میں ایک سم قاتل ہے، اسی طرح نفس امارہ میں بھی سم قاتل ہوتا ہے، اور جس نے اسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے۔ بس عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور گرنا اور اس میں استقامت دکھانا، ثابت قدم رہنا، یہ نہیں کہ کبھی نمازیں پڑھ لیں اور کبھی نہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں قائم رہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر برائیوں پر ابھارنے والے جو جذبات ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ برائیاں کو مارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتا رہے اور اس پر ہمیشہ قائم رہے، ہم تجھ سے کسی قسم کا رزق طلب نہیں کرتے، ہم ہی تو تجھے رزق عطا کرتے ہیں، اور نیک انجام تقویٰ ہی کا ہوتا ہے۔
بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان، حکم، ہدایت کہ تم خود بھی نمازوں کی طرف توجہ کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی توجہ دلاؤ، کیونکہ یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اس دنیا میں بھی اس کے پھل ہیں اور آخرت میں بھی متقی ہی ہے جو فلاح پانے والا ہوگا۔ اس دنیا میں بھی متقی ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں جاتا، جہاں تک اس کا خیال بھی نہیں جاتا۔ بس اللہ تعالیٰ یہ نمازیں فرض کر کے تم پر کوئی ٹیکس نہیں لگا رہا، بلکہ اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرنے والے انسان کو انعامات سے نواز رہا ہے۔ ان انعامات کے لیے جو کوشش ہے وہ تو کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں بھی انعامات حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، تو پھر روحانی انعامات حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں؟ جب ایسا پیار کرنے والا خدا ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اس کی عبادت نہ کرے، اس کا شکر گزار نہ ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے انعامات دینے کا اعلان کر دیا ہے، پھر اتنی لمبی نمازیں کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا، خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بس یہ اسوہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے حقیقی شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ مختلف حالتیں جو ہیں نماز کی، حرکات کی، ان کی حکمت کیا ہے اور کس طرح ہمیں یہ ادا کرنی چاہیے ان حکمتوں کو سمجھتے ہوئے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلہ جلنے کو کہتے ہیں، جیسے کباب کو بھونا جاتا ہے، اسی طرح نماز میں سوزش لازمی ہے۔ جب تک دل بریان نہ ہو نماز میں لذت اور سرور پیدا نہیں ہوتا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ نماز ہی اپنے سچے معنوں میں اس وقت ہوتی ہے اصل تو یہ ہے کہ نماز ہی اپنے سچے معنوں میں اس وقت ہوتی ہے جب ایسی حالت پیدا ہو جائے۔ نماز میں یہ شرط ہے کہ وہ بجمیع شرائط ادا ہو، جب تک وہ ادا نہ ہو وہ نماز نہیں ہے، اور نہ وہ کیفیت جو صلاۃ میں میل نما کی ہے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو صلاۃ میں حال اور کال دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ بعض یعنی پہلے تو یہ کہا کہ وہ کیفیت جو صحیح راستے دکھانے والی ہے، جہاں سے بنیاد شروع ہونی چاہیے، وہ نہیں مل سکتی جب تک ساری شرائط پوری نہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو صلاۃ میں حال اور کال یعنی تمہاری اپنی حالت اور جو تم کہہ رہے ہو دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ بعض وقت علام تصویری ہوتا ہے، ایسی تصویر دکھائی جاتی ہے جس سے دیکھنے والے کو پتہ ملتا ہے کہ اس کا منشا ہے، یہ ہے۔ ایسی ہی صلاۃ میں منشا الہی کی تصویر ہے، یہ شکل جو بنتی ہے اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اس سے صحیح صورتحال پتہ لگتی ہے اور حالتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کی جو تصویر ہے وہ نماز میں ہے۔ نماز میں جیسے زبان سے کچھ پڑھتا ہے ویسے ہی اعضاء اور جوارح کی حرکات سے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے۔ زبان سے جب نماز پڑھتے ہیں اسی طرح جو جسم کے اعضاء ہیں، حرکات ہیں، وہ ان سے دکھایا جاتا ہے۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو تحمید اور تسبیح کرتا ہے، اس کا نام قیام رکھا ہے۔ اب ہر ایک شخص جانتا ہے کہ حمد و ثنا کے مناسب حال قیام ہی ہے۔ بادشاہوں کے سامنے جب قصائد سنائے جاتے ہیں تو آخر کھڑے ہو کر ہی پیش کرتے ہیں۔ ادھر تو ظاہری طور پر قیام رکھا ہی ہے اور زبان سے حمد و ثنا بھی رکھی ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو۔ حمد
ایک بات پر قائم ہو کر کی جاتی ہے، جو شخص مصدق ہو کر کسی کی تعریف کرتا ہے تو ایک رائے پر قائم ہو جاتا ہے. جب تعریف کی جاتی ہے تو کسی رائے پر قائم ہو کر کی جاتی ہے. فرمایا کہ جب تصدیق کر رہے ہو، کسی کی تصدیق کرتے ہوئے تعریف کر رہے ہو تو کسی رائے پر قائم ہونے کے بعد ہوتی ہے. اس الحمدللہ کہنے والے کے واسطے یہ ضروری ہوا کہ وہ سچے طور پر الحمدللہ اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ پورے طور پر اس کو یقین ہو جائے کہ جمیع اقسام محامد کے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. تمام قسم کی جو تعریفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تبھی الحمدللہ صحیح طرح کہہ سکتا ہے. جب یہ بات دل میں انشراح کے ساتھ پیدا ہو گئی تو یہ روحانی قیام ہے، کیونکہ دل اس پر قائم ہو جاتا ہے اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ کھڑا ہے، حال کے موافق کھڑا ہو گیا تاکہ روحانی قیام نصیب ہو. دل بھی اس حالت کے مطابق کھڑا ہو گیا اور یہ روحانی قیام ہے، روحانیت پہ کھڑا ہونا ہے. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو قاعدے کی بات ہے کہ جب کسی کی عظمت مان لیتے ہیں تو اس کے حضور جھکتے ہیں. عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے رکوع کرے، بس سبحان ربی العظیم زبان سے کہا اور حال سے جھکنا دکھایا. اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی زبان سے اور اپنی ظاہری حالت میں جھک کر اس کا اظہار کیا. یہ اس قول کے ساتھ حال دکھایا. پھر تیسرا قول یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ افل و تفضیل ہے، افل التفضیل ہے، یہ بذات سجدے کو چاہتا ہے. اعلیٰ جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہ اپنی ذات میں سجدے کو چاہتا ہے. جو اعلیٰ چیز ہو اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ حالی تصویر سجدے میں گرے گا. یعنی اس وقت اپنا حال یہ ہوگا کہ زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے تو اس سجدے میں بھی ساتھ ہی گر جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے اور میں اس اعلیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں. اور اس اقرار کے مناسب حال ہیئت فی الفور اختیار کر لی، یعنی جو اقرار کیا سبحان ربی الاعلیٰ کا وہی حالت اپنی اختیار کر لی. اس قال کے ساتھ 3 حال جسمانی ہیں، یعنی یہ جو باتیں کی گئیں، منہ زبان سے الفاظ ادا کیے گئے، ان کے ساتھ 3 جسمانی حالتیں بھی ہیں. ایک تصویر اس کے آگے پیش کی ہے، ہر ایک قسم کا قیام بھی کرتا ہے. زبان جو جسم کا ٹکڑا ہے اس نے بھی کہا اور وہ بھی شامل ہو گئی. تیسری چیز اور ہے، فرماتے ہیں یہ 2 چیزیں تو ہو گئیں، زبان بھی شامل ہو گئی، دعا کی اور اپنی ظاہری حالت جسم کی وہ بنا لی، کھڑے ہوئے تعریف کی، عظمت بیان کی، رکوع کیا، اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ ہونا، افضل ترین ہونا بیان کیا، تو سجدہ کیا. لیکن تیسری چیز ایک اور ہے، اور وہ ہے، فرمایا کہ تیسری چیز اور ہے، وہ اگر شامل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قلب ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب کا قیام ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کر کے دیکھے کہ وہ حقیقت کہ در حقیقت وہ حمد بھی کرتا ہے اور کھڑا بھی ہے. وہ تیسری چیز جو ہے وہ دل ہے. یہ ساری حرکتیں جب ہو رہی ہوں، زبان بھی اقرار کر رہی ہو، جسم بھی اظہار کر رہا ہو، تو دل میں بھی وہی کیفیت ہو. اور پھر یہ کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہی ہو، وہ دیکھے کہ در حقیقت وہ تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اور کھڑا ہے اسی طرح تعریف کرنے کے انداز میں، اور روح بھی کھڑا ہو اور حمد کرتا ہے. دل بھی کھڑا ہے، روح بھی کھڑا حمد کرتا ہے. جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی کھڑا ہے. اور جب سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو دیکھے کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف عظمت کا اقرار ہی کیا ہے، نہیں بلکہ ساتھ ہی جھکا بھی ہے. یہ تو ظاہری حالت ہو گئی.
اور اس کے ساتھ ہی روح بھی جھک گیا ہے، روح میں بھی محسوس ہو کہ میں جھک گیا ہوں۔ پھر تیسری نظر میں خدا کے حضور سجدے میں گرا ہے، اس کی علو شان کو ملاحظہ میں لا کر اس کے ساتھ ہی دیکھے کہ روح بھی الوہیت کے آستانہ پر گرا ہوا ہے، زبان بھی الفاظ ادا کر رہی ہے، جسم بھی اسی طرح جھکا ہوا ہے، اور دل کی بھی وہی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ غرض یہ حالت جب تک پیدا نہ ہو لے اس وقت تک مطمئن نہ ہو، کیونکہ یقیمون الصلاۃ کے یہی معنی ہے۔ یہ ہر مومن کا کام ہے کہ یہ تین حالتیں اپنے اندر پیدا کرے، زبان جو بول رہی ہے اس کو جسم سے اس کا اظہار ہو، اور دل میں اس کو احساس ہو، اور ایسا احساس کہ جس سے خدا تعالیٰ جس کو پہچان سکے۔ فرمایا اگر یہ حالت نہیں ہے تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہونا، اور یقیمون الصلاۃ کے یہی معنی ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت کیوں کر پیدا ہو، اب یہ سوال ہوگا کہ یہ حالت کس طرح پیدا ہو، تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر مداومت کی جائے اور وساوس اور شبہات سے پریشان نہ ہو۔ یعنی ایک چیز، یہ حالت کس طرح اختیار کی جائے کہ نماز میں باقاعدگی ہو، 5 نمازیں ہیں، پوری طرح جو حق ہے نمازیں ادا کرنے کا، پڑھنے کا، اس طرح ادا کی جائیں۔ کسی قسم کے وسوسے اور شبہات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں ان سے پریشان نہ ہو۔ ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ لگا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے۔ آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی دل کی، ظاہری حالت اور زبان تو چل رہی ہوتی ہے لیکن دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ فرمایا لیکن صبر سے، مستقل مزاجی سے دعاؤں میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے، اس سے نماز میں لذت اور سرور حاصل کرنے کے لیے مانگتا رہے، تو آخر کار ایک وقت آئے گا جب ایسی حالت پیدا ہو جائے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے اور درود شریف، تمام وظائف اور اوراد کا مجموعہ یہی نماز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ، فرمایا کہ وظیفہ نماز سب سے بڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان ہوتی ہے، استغفار بھی کرتا ہے انسان، درود شریف بھی پڑھتا ہے، اور یہی چیزیں ایسی ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کا نشان دکھانے والی ہیں، وجہ بننے والی ہیں۔ فرمایا اور اس سے ہر ایک قسم کے غم و ہم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان کے ساتھ، اطمینان سکینت قلب کے لیے، اطمینان اور سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بس یہ ہیں وہ معیار جو ہم نے حاصل کرنے ہیں کہ نہ صرف نمازوں میں باقاعدگی ہو بلکہ ہمارا جسم کا ہر ذرہ اور ہماری روح بھی اس کے آگے جھک جائے، ہمارے سینے سے ابل ابل کر وہ دعائیں نکلیں جو ہمیں خدا کا مقرب بنا دیں، ہم اپنی ذات میں وہ انقلاب برپا ہوتا دیکھیں جس میں صرف اور صرف خدائے واحد کی رضا نظر آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک نظارے دیکھنے والا ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر